अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप सब जो है ना खैरियत से होंगे। तो वेलकम टू अनदर व्लॉग। आज मेरे नए व्लॉग में आपका जो है ना स्वागत है, खुश आमदीद है। आज हमारे साथ जो मौजूद हैं सैयद मोहम्मद अवैस, लाहौर में स्टूडेंट पॉलिटिक्स का एक बहुत ही आला और उम्दा नाम। अवैस भाई ने बहुत से सेमिस्टर एक्सचेंज पे जो है ना कंट्रीज़, यानी कि डिफरेंट जो है ना कंट्रीज़ का जो है दौरा किया है और वहाँ पे गए हैं और इनको बहुत ही एक्सपीरियंस है। तो मैंने ये कहा है कि जो स्टूडेंट्स बाहर जो है ना कंट्रीज़ में जाने के जो जो अपना जाना चाह रहे हैं या जो जाना जो है ना अपना चाहते हैं, उनके लिए इंफॉर्मेशन जो है ना वो ले ली जाए। तो मैं इनके पास आया था, तो मैंने कहा इनका जो है ना छोटा सा जो है ना इंटरव्यू जो है ना वो कर लिया जाए। तो अवैस भाई एक छोटा सा अपना जो है ना वो इंट्रोडक्शन दें। सबसे पहले बहुत शुक्रिया ओन भाई, आपने आपका भी इतना बहुत बहुत अच्छा शुक्रिया। तारुफ कराया। जी जी। मैं सैयद अवैस रज़ा बुखारी, मेरा ताल्लुक़ बस्ती फ़कीर शारीपुर से है और अच्छा। इधर लाहौर में मैं फॉर्मन क्रिश्चियन कॉलेज यूनिवर्सिटी से अभी मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट की है। तो जिस हवाले से जिस टॉपिक पे आज आप बात करना चाहते थे वो था एक स्टूडेंट के लिए अब्रॉड स्टडी करना। तो क्योंकि मैंने स्टडी के लिए काफ़ी सारे मुल्कों का टूर किया है, जिसके अंदर मैं चाइना, दुबई और मलेशिया गया हूँ और मैं टर्की गया हूँ। तो स्पेसिफ़िक स्टडी के लिए मैं एक्सचेंज प्रोग्राम पे, समर प्रोग्राम पे, तो उसमें मैं ज़रूर अपने देखने वालों की आपकी तवज्जुह से हेल्प कर बहुत बहुत सकूँ। शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप ये बताएं कि स्टूडेंट्स के लिए जो ना सबसे अच्छा जो अपना अपना कंट्री है वो कौन सा है जो आपको अच्छा लगा हो? ऑन भाई, इसमें यह है कि हर बंदे का अपना लाइक डिसलाइक है, लेकिन जब हम बहुत सारे जोग्राफिकल और इकोनॉमिकल पर्सपेक्टिव्स को देखते हैं, हम डिफरेंट प्रो एंड कॉन्स को देखते हैं, गुड और बैड को देखते हैं, तो मेरा क्योंकि मेरे काफ़ी सारे दोस्त भी इंटरनेशनल स्टूडेंट हैं राइट नाउ, अभी भी यूरोप में, जो इंग्लैंड में या अमेरिका में पढ़ रहे हैं, और उसके अलावा दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में, और मेरा एक ज़ाती एक्सपीरियंस भी है। तो उसके अंदर अगर देखा जाए राइट नाउ, पाकिस्तान के बहुत सारे लोग हैं जो रशियन स्टेट्स में मूव कर रहे हैं अपने एमबीबीएस के लिए या डिफरेंट डिग्रीज के लिए, और बहुत सारे लोग हैं जो चाइना में मूव कर रहे हैं। तो क्योंकि चाइना मैं खुद पढ़ के आया हूँ, रशिया तो मैं अपने घूमने की उसमें गया था, मैं स्टडी पे नहीं गया था। ठीक है। टर्की में मैं गया था, मैंने एक उधर पूरा सेमेस्टर लगाया था टर्की के अंदर। तो उसके अंदर मैं ये कहना चाहूँगा कि चाइना से बहुत बेहतर है कि एक आदमी टर्की में मूव करे, क्योंकि टर्की का एक फ़ायदा ये है कि इट इज़ अ मुस्लिम स्टेट, मुस्लिम कंट्री है। आपको ज़्यादा खाने की दिक्कत नहीं है, आपको हलाल फूड, आप तो खुद एक माशाल्लाह इंटरनेशनल स्टूडेंट रहे हैं, यू हैव बीन फॉर 6 इयर्स। ऐसे ही। तो मेरा ख्याल है कि एक इंटरनेशनल स्टूडेंट के लिए हलाल फूड को हंट करना बड़ा मुश्किल है। ऐसे ही। तो एक हलाल फूड मिल जाता है। सेकेंडली, टर्की इज द हार्ट ऑफ इज इन द हार्ट ऑफ यूरोप एंड एशिया। बॉस्फोरस टर्की को यूरोप भी देता है, बॉस्फोरस टर्की को एशिया का टच भी देता है। ऐसे ही। तो एक तरह से आप यूरोप में भी हैं, तो आई वुड प्रेफर कि अगर पाकिस्तानी स्टूडेंट टर्की जाए तो वो उसके लिए ज़्यादा बेहतर है। ठीक हो गया। आप मुझे ये बता दें कि एक स्टूडेंट के ऊपर जो महीने का एक्सपेंस है वो कितना आता है और इसकी जो है ना यूनिवर्सिटी की फ़ी क्या है वहाँ पर? देखें, ये डिपेंड अगेन करता है कि स्टूडेंट किस कैटेगरी में जा रहा है। ठीक हो वो गया। अपने बैचलर्स के लिए जा रहा है या वो अपने मास्टर्स के लिए जा रहा है। ठीक हो फिर गया। सेकेंडली डिपेंड करता है कि वो किस किस्म की यूनिवर्सिटी में जा रहा है, वो किसी पब्लिक यूनिवर्सिटी में जा रहा है या किसी प्राइवेट सेक्टर की यूनिवर्सिटी में जा रहा है। ठीक हो गया। अब टर्की में मैं जिस यूनिवर्सिटी में गया था वो यूरोप में है, इस्तांबुल आइदन यूनिवर्सिटी, और वहाँ की वन ऑफ द बेस्ट प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में से वो एक यूनिवर्सिटी है। तो वो एक तरह से कॉस्टली एक्सपेंसिव है। उसके बहुत सारे रीज़न्स हैं। एक रीज़न उसका ये है कि टर्की के अंदर नॉन टर्किश पीपल के लिए लैंग्वेज बैरियर बहुत ज़्यादा है। तो वो एक उन चंद यूनिवर्सिटियों में से एक यूनिवर्सिटी है जो आपको एक ऑप्शन देती है कि आप इंग्लिश मीडियम में पढ़ सकते हैं। ठीक है। तो अगर देखा जाए, क्योंकि अभी आप मास्टर्स की बात कर रहे थे, तो जो हमारे लोग बैचलर्स करके बाहर रोज़गार की तलाश में भी जाना चाहते हैं और वो मास्टर्स के लिए जाना चाहते हैं, तो वो फिर डिफरेंट, यानी कि पूरा मास्टर्स है वो $2500 से शुरू होकर $6000-8000 तक या $11000 तक मैक्सिमम जाता है। तो इनकी रेंजेस शुरू हो जाती हैं $3000-2500 से फुल प्रोग्राम। ठीक है। और एक मंथ का जो एक्सपेंसिव है वो कितना है? देखिए, हाँ, ये इसी तरह है कि आप
پاکستان میں ایک اچھی زندگی گزار رہے ہیں. ٹھیک ہے. سیم آپ کا, کیونکہ ٹرکی کی اکانومی اس وقت بالکل برے حال میں ہے. جب میں فرسٹ ٹائم ٹرکی گیا تھا تو اس وقت لیرا مجھے ملا تھا 12 روپے کا. ٹھیک ہے. ابھی میں کچھ مہینے پہلے واپس آیا ہوں, اب تو میں گھومنے کے لیے گیا تھا تو ابھی 7-8 روپے کا لیرا ہوا ہے. تو لیرا اپنے ایک ورسٹ پوزیشن میں اس ٹائم. تو وہاں پہ فارنرز کے لیے کوئی اتنی مہنگائی نہیں ہے. یعنی کہ اگر آپ ایک اسٹوڈنٹ ہیں, آپ نے آف کورس ایک فلیٹ رینٹ کرنا ہے تو وہ آپ کو نیئر اباؤٹ 50,000 سے 70,000 کی رینج سے ملنا اسٹارٹ ہو جاتا ہے. باقی کچن اگر آپ کے پاس ہے تو جس طرح پاکستان میں خرچہ ہے آپ کا اسے ملتا جلتا یہ تھوڑا سا زیادہ ہوگا. لیکن بینیفٹ یہ ہے کہ وہاں پہ آپ کے ویجز آپ کو ایک اسٹارٹنگ ویجز اگر آپ وہاں پہ ورک کرتے ہیں تو آپ کو 2,20,000 روپے پاکستانی یو کین ارن, جس سے آپ اپنا سرکل بھی چلا سکتے ہو, سیونگ بھی کر سکتے ہیں. یعنی کہ ارننگ ہو سکتی ہے آف کورس ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے. تو اگر ارننگ ہو سکتی ہے تو جاب اپرچونیٹیز بھی وہاں پر جانا وہ زیادہ ہوگی, کیونکہ کچھ لوگ ڈنکی لگا کے جو جاتے ہیں. ابھی ہمارا واقعہ ہوا, اللہ معاف کرے, بہت سے بندے جو ہے نا ہلاک ہوئے ہیں ڈوب کے. تو ڈنکی سے اچھا ہے کہ وہ وہاں چلے جائیں. اب یہ بتا دیں وہاں پر جاب اپرچونیٹیز وہ کیسی اسٹوڈنٹ کے لیے, فار ڈاکٹر اینڈ فار ادر جو ہے نا جو بھی ہیں ان کے لیے. دیکھیں عمر بھائی, اس میں میں سمجھتا ہوں کہ ہماری ویڈیو کا سب سے بہترین حصہ یہ ہے کہ آپ اس کو ایک ایجوکیشنل پرپز پہ لے کے جا رہے ہیں. اور آئی اپریشیٹ اٹ. سب سے امپورٹنٹ ایشو جو اس میں اب ڈسکس ہونے لگا ہے وہ ڈنکی کا ایشو ہے. ٹھیک ہے. میرے نزدیک اس وقت ہماری جو یوتھ ہے جو اس وقت بے روزگاری سے تنگ آ چکی ہے وہ ڈنکی کی طرف جا رہی ہے. میں اپنے تمام دیکھنے والوں سے یہ التماس کرنا چاہوں گا کہ ڈنکی از ناٹ دا وے. ڈنکی کوئی مناسب طریقہ نہیں ہے, آپ کو مشکلات سے نہیں نکال سکتا. الٹا ڈنکی یہ آپ کی زندگیوں کو تباہ کر رہا ہے, برباد کر رہا ہے, آپ کے گھر والوں کے لیے ایک نیا مصیبت کا پینڈورا باکس کھول رہا ہے. تو میں یہ بتانا چاہوں گا کہ اتنا پیسہ جو آپ مڈل مینس کو دیتے ہیں اس کے بعد آپ دریا میں جا کے ڈوب کے مر جاتے ہیں. اول تو اتنے پیسے سے پاکستان میں بڑا اچھا کام ہو جاتا ہے. یہ جو خواب دیکھتے ہیں باہر جانے کے, ڈاکٹر صاحب یہ باہر جا کے ادھر کوئی سونے کے تاج نہیں پہناتے, وہاں پہ یہ بیچارے مزدوریاں کرتے ہیں, یہ بیچارے ذلیل و خوار ہوتے ہیں, اور کتنے سال ان کے پاس پاسپورٹ یا آئیڈینٹی نہیں ہوتی, یہ گھر والوں سے نہیں مل سکتے. جہاں تک بات ٹرکی کے اندر ورک اپرچونیٹی کی ہے تو وہاں پہ صرف ایک مسئلہ ہے, وہ ہے لینگویج بیریئر کا. اگر آپ 3-4-5 مہینے ورک کر کے لینگویج ان کی نو ہاؤ آپ کو آ جاتی ہے تو آپ وہاں پہ ایز اے لیبرر یو کین ارن اپ ٹو 20,000 پلس لیرا پر منتھ. تو اب میرا خیال ہے کہ انہوں نے بڑھا بھی دی ہیں اس سال میں طیب اردگان کی گورنمنٹ نے. تو آپ اچھا خاصا پاکستانی اس وقت 2 لاکھ 2.25 لاکھ روپے ایزیلی ارن کر سکتے ہیں ایز اے اسٹوڈنٹ, اپنا پارٹ ٹائم دیتے ہوئے, اپنی اسٹڈیز کو بھی لے کے جاتے ہوئے. یہ تو بہت اچھا ہے. بہت اچھا ہے. صحیح. تو آپ یہ بتا دیں کہ اس کا جو پروسیس ہے وہ کیا ہے, آپ کسی ایجنسی کے ذریعے جائیں یا آپ ڈائریکٹ جو ہے نا اپنا کر سکتے ہیں؟ دیکھیں ڈاکٹر صاحب, میں نے تو تقریباً بہت سارے ملکوں کو وزٹ کیا ہے, جس میں نے یورپ بھی میں گیا ہوں, میں سینٹرل ایشیا میں گیا ہوں, میں مڈل ایسٹ میں گیا ہوں, میں امریکہ میں گیا ہوں. تو میں ایک بات آپ سے کرنا چاہوں گا کہ میں نے کبھی بھی کسی ایجنٹ سے ویزا نہیں لگوایا. یہ انتہائی سمپل اور بیسک طریقوں سے ویزے لگتے ہیں. یہ آپ 60-50 ہزار روپے ان کو کمیشن دے کے اپنا حرام نہ کریں. سمپل ان کے طریقے ان کی ویب سائٹ پہ بھی موجود ہوتے ہیں, اور آپ اگر ان کے ایمبیسی چلے جائیں وہ بھی آپ کو گائیڈ کر دیتے ہیں. میں نے 2 دفعہ ٹرکی کا ویزا لگوایا, میں نے اپنے سیلف پہ اون پہ لگوایا. ادھر لاہور سے لگوایا تھا, جیل روڈ پہ ہائی کیو ٹاور میں ایک بلڈنگ ہے ہائی کیو ٹاور, اس کے اندر ان کا ایک اناتولیا آفس بنا ہوا ہے. اس طرح پہلے جیریز ہوتا تھا, ابھی جو یو کے کا کر ہے تو اناتولیا سروسز اس وقت آپ کو ویزا دے رہے ہیں, ٹرکی کا پرووائڈ کرتے ہیں سروسز. ٹھیک ہے. اس کے اندر سمپل چیزیں آپ کو چاہیے ہوتی ہیں. اگر آپ اپنے سیلف اون پہ ویزا لگوا رہے ہیں تو آپ کو آپ کا ایک, اگر آپ اسٹوڈنٹ ہیں تو آپ کو بونافائڈ لیٹر دینا ہے ان کو. اگر اسٹوڈنٹ نہیں ہے تو وہ دینے کی ضرورت آف کورس نہیں ہے. آپ کے اٹیسٹڈ ڈگریاں ہونی چاہیے HEC سے, IPCC سے, اور منسٹری آف فارن افیئرز موفا سے. سیکنڈلی آپ کے پاس بینک اسٹیٹمنٹ NTN ہونا چاہیے. اگر آپ اپنے سیلف پہ جا رہے ہیں تو نو ایشو. اگر والد کی اس پہ جا رہے ہیں, بینک اسٹیٹمنٹ NTN اور اپنے بینک مینٹیننس سرٹیفکیٹ دینے, تو پھر آپ کو ایک لیٹر آف ایفیڈیوٹ دینا پڑے گا کہ جی میرے والد جو ہیں یہ مجھے اسپانسر کر رہے ہیں, اور والد کی اس میں خوشنودی اور ان کی سگنیچرز چاہیے ہوتے ہیں. سیکنڈلی آپ کو آپ کے FRC, تو یہ
بنیادی آپ کی ویریفیکیشن کی چیزیں چاہیے ہوتی ہیں، اور ایک وہ ریٹن آپ سے انٹرویو لیتے ہیں ایمبیسی کے اندر ہی. دیٹس اٹ، سمپل پروسیس ہے. آج کل تھوڑا لیٹ ہو رہا ہے، مہینے کے اندر اندر آپ کا ویزا آ جاتا ہے. تو اس کی جو آپ کاسٹ پوچھ رہے تھے، وہ فیس. ہاں وہ اراؤنڈ ترکی کی فیس بتا دیں. جی ترکی کی. ہاں. وہ آپ کا جو ڈمی وہ ٹکٹس بناتے ہیں اور ڈمی جو آپ کو ہوٹل ریزرویشنز دیتے ہیں، وہ ملا کے آپ کی راؤنڈ اباؤٹ 60,000 یا اب 65-67,000 روپیز آپ کا ٹوٹل ویزا فی ہے. تو آپ یہ جو 1.5 لاکھ روپے دیتے ہیں، اس کے بعد بھی ریفیوزل ہوتے ہیں، تو پلیز ان کے ہتھے نہ چڑھیں. یہ ایک دفعہ ریفیوز کرا کے آپ سے دوبارہ وہی پیسے لے کے دوسری دفعہ آپ کو کروا کے دیتے ہیں. ایسے ہی. اچھا یہ بتائیں وہاں پر جو ہے نا بیوٹی وہ کیسی ہے، وہاں کے لوگ خوبصورت ہیں کہ نہیں؟ دیکھیں آن لائٹر نوٹ، ٹرکی خود بہت خوبصورت کنٹری ہے. ایسے ہی، اس میں تو کوئی شک نہیں. ایک تو ان کا ہسٹوریکل امپیکٹ اس کنٹری کا پوری دنیا کے اوپر ہے. ایک آٹومن امپائر نے وہاں پہ رول کیا. ان کا جو آٹومن انفراسٹرکچر بنا ہوا ہے، ان کی مسجدیں، ان کے محلات، ان کے میوزیمس، دیٹ از امیزنگ. اور وہ ایک سائٹ سینگ پلیسز ہیں، آپ وہاں پہ جائیں تو آپ دیکھتے ہی رہ جائیں. ٹھیک ہے. سیکنڈ، ان کی جو وہاں پہ نیچرل بیوٹی ہے، ایک پہاڑ، اوپر سے سمندر اور نیلا پانی. تو وہ بڑے اچھے وہاں پہ ایک ویو پوائنٹس ہیں. وہاں پہ سن سیٹ دیکھیں. اور لوگ کیسے ہیں؟ لوگ بھی جی پیارے ہیں. آپ کی آنکھیں پیاری ہونی چاہیے جی، ہر چیز پیاری لگتی ہے آپ کو. آپ کا ایکسپیرینس ان لوگوں کے ساتھ، کوئی جو روٹ تو نہیں یا جو ملنسار ہیں وہ کیسے ہیں؟ دیکھیں ڈاکٹر صاحب، اس میں دو مختلف چیزیں ہیں. پہلی چیز یہ ہے کہ آپ کو اچھے برے لوگ ہر سوسائٹی میں ملتے ہیں، وہ آپ کو ہر جگہ پہ ملتے ہیں. ایک پھر ایک ہوتے ہیں، آپ نے جو ایک مائنڈ سیٹ بنایا ہوا ہوتا ہے یا لوگوں کے پرسیپشنز ہوتے ہیں، وہ بھی اپنی جگہ آپ کو اس میں کیٹر کرتے ہیں آپ کی اپنی اس میں رائے بنانے کے اندر. لیکن اوور آل ویسے جو میرا ایکسپیرینس ہے، اچھے اور برے دونوں لوگ موجود تھے. لیکن مجھے لگتا ہے کہ تھوڑے سے ایروگینٹ ہیں وہ لوگ، روڈ ہیں وہ لوگ. اب مے بی ہمارے آؤٹ آف کلچر ہیں، دیٹس وائی ہمیں فیل ہوتا ہے، یا مے بی ہمارے اپنے کرتوت بینگ اے پاکستانی، آئی ایم ریئلی سوری ٹو سے دیٹ، اس طرح کی ہیں کہ مجبوراً انہیں پھر ہمارے ساتھ روڈ ہونا پڑتا ہے. تو اچھے برے لوگ ہر جگہ پہ ہوتے ہیں. چلیں جی اویس بھائی، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں جو ہے نا ٹائم دیا. تو انشاءاللہ آگے بھی انٹرویو جو کنٹریز، مختلف کنٹریز میں جو ہے نا جانے کی خواہش مند ہیں، آگے ہم پورا پروسیس بھی ان سے جو ہے نا سیکھیں گے اگلے کنٹریز کا، اور انشاءاللہ ایک سیریز جو ہے نا وہ بنائیں گے ہم ان کے ساتھ. تو انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے ٹیک کیئر، اللہ حافظ.